بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ مسلمان نے اس شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جتنا دن باقی تھا اس میں برابر جنگ ہوتی رہی۔ رومیوں کے جو تیر ان تک آتے تھے یہ انہیں برابر چمڑے کی ڈال پر لیتے رہے، لیکن ان کے تیر جو شہر پناہ والوں پر برس رہے تھے ان کا خالی جانا ذرا مشکل امر تھا۔ آخر شام تک یہی ہوتا رہا۔ صبح جس وقت آفتاب عالم تاب اپنی کرنوں کے تیر مشق ترکش سے اقصائے عالم پر برسا نمودار ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان تمام غلاموں کو جو اس وقت مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھے جمع کر کے یہ حکم دیا کہ تلواریں حمائل اور ڈالے لٹکا لٹکا کے ہمس کے شیر پناہ پر یلغار بول دے اور ڈالوں پر دشمنوں کے تیر روک روک کر اپنے اپنے شمشیر خار اشگاف کے جوہر ان کے مقابلے میں دکھلانے لگے۔ حضرت امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا ابا سلیمان، محض غلاموں کی جنگ ہمیں کفایت نہیں کر سکتی۔ آپ نے جواب دیا، آپ ذرا خاموشی کے ساتھ دیکھیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی مخالفت نہ فرمائے۔ میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ ہم ان پر یہ بات ثابت کر دیں کہ ہماری نظروں میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، اور ہم اس لڑائی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ خود ان کے مقابلے کے لیے نکلے، بلکہ ہم انہیں اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ انہیں ہمارے غلام ہی کافی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت بہتر ہے، خداوند تعالیٰ تمہیں توفیق عنایت فرمائے، جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے کرو۔ یہ غلام 4000 تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 1000 فیض العرب بھی ان کے ساتھ کیے اور انہیں شیر پناہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ تیر برسانے کے ساتھ ساتھ تلواروں کی ضرب شہر پناہ کی دیواروں پر لگائی جائے۔ چنانچہ عربی ان غلاموں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور یہ غلام ڈالوں میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ اور تلواروں کی ضربیں لگا رہے تھے، جن میں بعض تلوار دیوار پر پڑ کر اپنی جھنکار کے ساتھ جڑ جاتی اور بعض مڑ کر رہ جاتی تھی۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موریس ملعون جو یہاں کا سردار تھا اپنے سرداروں کے ساتھ شہر پناہ کی دیوار پر آیا۔ اس کے گرد گرد اس کے افسران اور باڈی گارڈ موجود تھے جن کے سروں پر صلیبیں بندھی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر ہی ان غلاموں کی فوج کے حرکات و سکنات بغور ملاحظہ کرتے رہے۔ سردار موریس نے اپنے افسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ان عربوں کو جس طریقہ اور ہیئت میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام کے تمام سیاہ فام ہے، ایسا خیال نہیں کرتا تھا اس کے ان مصاحبوں نے جنہوں نے عربوں کو اجنادین میں دیکھا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئے تھے۔ اس سے کہا کہ یہ عربی گروہ نہیں ہے بلکہ عربوں کے غلام ہے۔ لڑائی کے مکر و فریب اور ان کے جنگ کی چالاکیوں میں سے یہ بھی ایک چالاکی اور ہنر ہے۔ اسے انہیں ہم پر یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ہمارے نزدیک تمہاری کچھ قدر و قیمت اور اتنی بھی حقیقت نہیں ہے کہ ہم خود تمہارے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلے، بلکہ ہمارے غلام ہی کافی ہے۔ اس نے کہا، مسیح علیہ السلام کی قسمی تو عربوں سے بھی زیادہ سخت اور بے سر معلوم ہوتے ہی تم یاد رکھو، ہمارے شہر کی دیوار پناہ سے آ کر وہی شخص ٹکر کھاتا ہے اور وہی اس دور دیوار کے پتھروں سے کھیلتا ہے جو ان کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتا، اور جس کی دور ہی سے پتہ و نصرت قدم چومنے کے لیے تیار اور منتظر رہتے ہیں۔ کہتے کہ اس روز تمام دینی غلام لڑتے رہے اور کئی دفعہ انہوں نے ہجوم کر کے دروازوں پر حملے کیے، حتیٰ کہ سورج اس نظارے کی تاب نہ لا کر مغرب کی طرف چلا گیا اور یہ غلام اپنے آقاؤں کے پاس حق نمک ادا کر کے واپس چلے آئے۔ موریس نے اپنا ایک ایلچی اور قاصد خط دے کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ جس وقت یہ مسلمانوں کے قریب پہنچا تو رات کی تاریکی نے ہر طرف اپنا ڈیرا جما رکھا تھا۔ مسلمانوں نے یہ معلوم کر کے کہ کوئی ہماری طرف بڑا چلا آ رہا ہے اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر اس نے کہا، میں موریس کا ایلچی ہوں، میرے پاس یہ خط ہے جس کا میں جواب لینے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمان نے اسے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اسے وہ خط لیا اور اس طرح پڑھنا شروع کیا، یا معاشر العرب، ہم سمجھتے تھے کہ تمہارے پاس کچھ گھر کی عقل ہوگی جس سے حرب و ضرب نیز دیگر امور میں استعانت لے کر کام کرتے ہوں گے، مگر اب معلوم ہوا کہ اس سے کورے ہو کیونکہ پہلے دن کی جنگ میں تو تم علیحدہ دروازوں پر متفرق ہو گئے، جس سے ہم نے سمجھا کہ ان کی تفریق محاصرہ سے بھی زیادہ سخت اور ہزار کی مضرتوں سے بھی کرخت ہوگی، مگر جب اگلا دن ہوا تو تم خود لڑائی سے ہٹ گئے اور ان مساکین کو جو دیواروں کے اوپر تلواروں کو مار مار کے انہیں
ان کے ڈالتے ہیں اور دوسرے ہتھیاروں کو توڑ توڑ کے ناس کیے دیتے ہیں، ہمارے مقابلے پر بھیج دیں۔ افسوس، کئی تلواریں بھی شہر فنا کی دیوار پر پڑ کر اسے توڑ کر صحیح و سالم رہ سکتی ہیں۔ اس سے لڑائی کے اندر تمہارے عقل کا خود اندازہ ہو گیا کہ ہمارے کارزار میں اس سے کیا کام لیتے ہو۔ میں تمہیں اب ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں کہ جس میں ہم دونوں فریق کی فلاح اور بہبود کی مضمر ہے، وہ یہ ہے کہ تم ملکی عقل کی طرف چلے جاؤ اور جس طرح اب تک تم نے ان ممالک کو جو تمہارے فسپش ہے بتا کیا ہے اس کے مقبوضات کو فتح کرو۔ فساد و خونریزی سے بچو، کیونکہ جو شخص انہیں کرتا ہے یہ اس پر لوٹ کر پڑتی ہے۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو ہم کل صبح شہر سے نکل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے، پھر جو شخص حق پر ہوگا خداوند تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس خط کو پڑھ کر مسلمانوں سے اس کے متعلق مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قبیلہ خثام کا ایک معزز سردار جس کا نام عطا بن عمر خثامی تھا، اور جو ایک سن رسیدہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ قدیم الہجرت یعنی پہلا مہاجر اور صحیح الرائے شخص بھی تھے، اور جو اپنے قبیلے کے آدمیوں کو رام کر کے ایک باقاعدہ فوج بنا کر انہیں اپنے قیادت میں لے آئے تھے، اس وقت یہاں موجود تھے۔ جس وقت انہوں نے یہ خط سنا تو یہ فوراً اچھل کے کھڑے ہوئے اور حضرت امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری ایک بات جس میں مسلمانوں کی بہبودگی اور نفع مضمر ہے سن لیں۔ باری تعالیٰ جل مجدہ مجھے مسلمانوں کی تائید و فلاح اور بہبودگی کی بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کے لیے ناصح ہو، کہو جو کچھ کہنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور کہا، یا امیر، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عنایت کرے ان سرداروں سے جن سے اب تک سابقہ پڑھتا رہا ہے، اور یہاں کا سردار زیادہ بہادر اور ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ فتح بالبک کی خبر اس وقت اسے ضرور پہنچی ہوگی اور اس نے اسی وقت یہ سمجھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں کی جو لانگاہ اب ہمارے شہر کی سوا کوئی دوسرا شہر نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے ہی اس نے غلہ چارہ رسد کا تمام سامان اور اسلحہ اپنے پاس اس قدر جمع کر لیا ہے کہ شہر والوں کو صالحہ سال کے لیے کافی و وافی ہے۔ اس صورت میں اگر ہم نے محاصرہ رکھا تو دمشق کی طرح اسے فتح کرنے میں ایک زمانہ چاہیے۔ اس لیے میری رائے میں یہ آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک مکر کریں۔ اگر مکر و حیلے کے جال میں اس شکار کو آپ نے پھانس لیا اور ہمارا وہ پھندا ان کی گردن میں پوری طرح آ گیا تو ہم بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو فتح کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، ایسا وہ کون سا ہیلہ سوچا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ یہ ہے کہ ہم ان سے کھانے کے لیے غلے اور چارے کا مطالبہ کریں، انہیں اس بات کی ضمانت دے دے کہ ہم تمہارے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کی فتوحات تک لوٹ جائیں گے، اور ان کی فتوحات کے بعد پھر تمہاری طرف آئیں گے۔ اتنے ان کا غلہ اور رسد قریب ختم کے پہنچ جائیں گا، جمعیت متفرق ہو جائے گی، اور یہ اپنی تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں چلے جائیں گے، چونکہ میدان صاف ہوگا، اس لیے ہم ان پر آسانی سے چاپا مار کر انہیں تاراج کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، ابن عمر، واقعی تمہارا رائے بہت صائب ہے اور میں یہی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے توفیق اور مدد کی امید ہے۔ چنانچہ آپ نے دوات و کاغذ منگا کر حسب ذیل خط لکھنا شروع کیا۔ اس میں کیا لکھا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔